آغاز کرتے ہیں شاہد مدنی صاحب سے. مفتی صاحب، آج موضوع ہے فطرانہ اور اس کی اہمیت. ہم نے یہاں دیکھا کہ ہم جب فطرانہ دینے کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فطرانہ ادا کرنا ہے لیکن کم سے کم ہم ادا کریں، ہماری جیب پہ گرانہ گزرے. اور پھر دوسری بات ہے کہ فطرانہ کن لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ پروفیشنل بیگرز اتنے آ چکے ہیں کہ جب ہم عید نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایک اجتحام ہوتا ہے دونوں اطراف میں عیدگاہ کے، جو لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فطرانہ صدقہ فطر دیا جائے، کیا جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں اور کسی کو بتانا بھی ضروری ہے؟ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، فطرانہ دینا چاہتے ہیں، انہیں بتانا کہ فطرانے کی رقم ہے، یہ ذرا بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعلیٰ کی یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ اور اپنے اسم الہی کا تذکرہ اور نماز کا ذکر کیا ہے. جی، یہ ترتیب کے ساتھ حکم ہے کہ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ ادا کی اپنی، اور اپنے رب کے نام کو قائم کیا اور نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہی صبح فجر طلوع ہوتی ہے تو اب آپ پر صدقہ دینا لازم ہوا، صدقہ فطر یہ دیں، اور پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ نماز عید کے لیے چلے جائیں. صحیح. اب جو آپ کا کوشچن تھا اس کو اس انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے. صحیح. تو صدقہ فطر کا دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی رمضان المبارک کی روزوں کی جو عبادت ہے اس میں جو کوتاہی کمی ہوئی ہے اس کا یہ کفارہ بن جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو غریب الغرباء لوگ ہیں ان کی مالی امداد ہو جائے. اب مالی امداد اسی کی کرنے کا حکم ہے جو مستحق ہے. اور مستحق وہ جو زکوٰۃ کے مستحقین بیان کیے گئے ہیں، جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، وہ پروفیشنل بیگرز جو ہے اس کو ہم نارملی سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے تو حکم یہ ہے کہ میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے پہلے اپنی سیٹسفیکشن بنائیں کہ جس بندے کو میں دے رہا ہوں کیا یہ واقعی اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اب مستحق جب تک ہمیں اس کے بارے میں پرسنل انفارمیشن نہیں ہوگی تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ غریب آدمی ہے. تو وہ آدمی جو آپ کے سامنے آج فرسٹ ڈے نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس بھکاری بن کے نظر آ رہا ہے، اور نہ جانے اس کی دوسری فیملی یا اس کے بچے، اس کے ساتھی دوسری کتنی مساجد اور کتنی عیدگاہوں کے قریب جا کے مانگ رہے ہوں گے. جو پروفیشنل بیگرز ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے اوائڈ کریں، کیونکہ آپ کا یہ فریضہ ہے، یہ کوئی نفلی نہیں ہے کہ جس کو بھی دے دیں گے تو ہو جائے گا. اور سیکنڈلی جو آپ نے فرمایا کہ کتنا دینا ہے، تو پہلے بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ اس دوران اب یہ جب اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ غریب کی مدد کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ غریب کی مدد 300 روپے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس غریب کا 300 سے کیا بنے گا؟ آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو آپ کے بچے نے 300 آپ سے لینے سے انکار کر دیا کہ اس نے صرف چیزیں کھانی تھی. صحیح. اس نے گولی ٹافی لینی ہے، اس نے چھوٹا سا ایک برگر لینا ہے، تو وہ چاکلیٹ لینی ہے، تو وہ 300 یا 500 سے تو اس چھوٹے سے بچے کا نہیں بنے گا. تو یہ تو فقراء کو، غرباء کو دینے کا مقصد تھا کہ وہ عید کی سوال سرکار نے کہا کہ دین غریبوں میں رہ جائے گا. ہماری یہ کلاس سے ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. وہ خود افطار جو ہے وہ اجوا سے کر رہی ہے، خود افطار کشمش سے کر رہی ہے، خود افطار جو ہے وہ کھجوروں سے کر رہی ہے، اور اس سے بھی اوپر کی کیٹیگری لگا لیں. لیکن جب کوئی صدقہ فطر دینا ہو پھر امام سے وہ کہتے ہیں 300 دینا ہے. اب وہ خود ان کا سٹینڈر یہ ہے کہ افطار وہ کر رہی ہے 5-7 ہزار روپے سے اور صدقہ فطر دینا چاہتی ہے 300 روپے. تو کیا ایسے لوگوں کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ اس میں جہاں تک جواز کی بات ہے وہ تو جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے اگر ہیلے بہانے کریں گے تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوشچن یہ ہو جائے کہ تجھے میں نے کیا دیا تھا اور تو نے کیا دیا ہے، اور انسان جب دیتا ہے تو کیا وہ اپنا دے رہا ہے؟ تو وہ تو کنسپٹ ہی نہیں ہے. قرآن نے تو کنسپٹ دیا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم دو. تو اب اللہ سے بندہ سوال کرتا ہے کہ مولا تو نے مجھے عطا کیا ہے تو میں کتنا دوں؟ تو اس کا جواب بھی اس کے سوال کے اندر ہے کہ جتنا تیرے رب نے تجھے دیا ہے
उतना ही तू अता फरमा। मैं आपसे एक बात, वो आपकी जो- बात से ज़ौक़ से ज़रूर अर्ज़ करूं कि मेरे शेख कामपी सईद मीर तैयब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह। आपने फरमाया अपने एक मुरीद से कि भाई अल्लाह के जो तुम्हें अल्लाह माल देता है उसमें से कुछ जो है वो राय खुदा में दिया करो। तो उस दरवेश ने बड़े प्यार से हाथ बांध के अर्ज किया, उन्होंने कहा हुजूर ये कौन सी कोई जो है ना, मैंने अपनी जेब से थोड़ी देना है, उसके अता करने में से देना है, तो मुझे तो उसमें मसला ही होना चाहिए। अब आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी अब फरीज़ा ज़कात है या सदका फितर, ये तो बहुत मामूली सा बयान किया गया। सही। लेकिन ये मामूली इतना है कि अगर खुश दिली के साथ परफेक्टली पूरा इसको दिया जाए तो ये गुर्बत का खात्मा कर। वाह वाह वाह। वाह वाह। इस्लाम ने जो मईशत का निज़ाम दिया है वो बेस ही इस पे कर रहा है। गुर्बत कैसे खत्म होगी? ज़कात के जरिए खत्म होगी, बिजनेस के जरिए खत्म होगी। गरीब जो है उसको, अगर आप जिस एलीट क्लास की आप बात कर रहे हैं, वो एलीट क्लास अगर तो फितरा अल्लाह की रिजा के लिए देना चाहते हैं, अगर तो ज़कात अल्लाह की रिजा के लिए देना चाहते हैं, तो फिर उनको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, समझना होगा कि क्या मैं जो अपने आप को जान छुड़ाते हुए थोड़े से पैसे देने से अपना ये फरीजा अदा कर रहा हूं, क्या ये मैं अपने रब को राजी कर रहा हूं? ये रब को राजी कर रहा हूं, ये जान छुड़ा रहा हूं। जान नंबर छुड़ा रहा वन। हूं। ठीक है, अल्लामा साहब सदका फितर जो है वो देते हुए बताना जरूरी है कि भाई आपको सदका फितर दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ना भी बताए कोई मसला नहीं है, लेकिन बता दिया जाए तो वो बेहतर हो जाता है। तो अगर उस शख्स जी सदका फितर हो या ज़कात हो, उसमें मेरा ख्याल है कि हमें जो इस्लाम के अहकाम है उसकी रोशनी को समझना होगा। नंबर वन तो इस्लाम कभी किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू नहीं होने देता। ठीक है, अब सदका फितर देने से पहले ये तसल्ली करना जरूरी है कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। जब ये तसल्ली हो गई है तो किसी किस्म का कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको ये शर्मिंदगी का एहसास दिला के मैं तुझे ज़कात दे रहा हूं और ये माल अपने पकीज़ा करने के लिए दे रहा हूं। नहीं, उसको गिफ्ट के तौर पे दीजिए, उसको ईदी के तौर पे दीजिए, उसको उसकी बच्ची के नाम पे कोई गिफ्ट करके दे दीजिए ताकि वो खुश दिली के साथ ले और आपका थैंकफुल हो सके। बल्कि आप ऐसा है कि अच्छा सा इन्वेलप लें, उसमें डालें और फिर अदा करें, ऐसा तरीके से आप दें